بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین حضرات، آج دا ایک خالصتاً تبلیغی و اصلاحی پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا دے زیر اہتمام تواڈی اس بستی دی اس جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔
میں دعا گو ہاں اپنے فاضل بھائی فضیلت الشیخ محترم مولانا کاشف علی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع سرگودا، بھائی محمد عرفان صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل سرگودا، اور ایتھوں دے مقامی مسجد دے امام و خطیب، انتظامیہ، احباب جماعت، اللہ رب العالمین سب دی دین دے نال اس محبت نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ میں انشاءاللہ کوشش کرانگا کہ میں اپنا اور تہاڈا قیمتی وقت ضائع نہ کراں، جتنی دیر بھی گفتگو ہوئے کتاب و سنت دی روشنی دے اندر ہوئے، اور اللہ رب العالمین پھر سانو سن سنا کے ایدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نو اپنے بندیاں دے نال بڑی محبت ہے۔ او مالک اپنے بندیاں تے بہت زیادہ مہربان ہے۔ تسی اندازہ لگاؤ، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا مومن بندہ نیکی دا ارادہ کردا ہے، اللہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ فرشتیاں نو فرماندے نے اس نو مکمل نیکی دا اجر دے دیو۔ اے نیکی کر لیندا ہے تے مالک دی طرفوں اعلان ہو جاندا ہے، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا۔ نیکی ایک کیتی ہے تے 10 نیکیاں دا اجر پا لیا ہے۔ اے اللہ دی کمال رحمت نہیں؟ اور پھر ایک گناہ دا ارادہ کردہ ہے، گناہ لکھیا نہیں جاندہ، اپنے ارادے نو عملی جامعہ پہنا دیا ہویا ایک گناہ دا ارتکاب کر لیندا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتیاں نو فرماندے نے اجے میرے بندے دا گناہ نہ لکھے اجے، حتیٰ کہ 3 ساعتاں 3 گھڑیاں گزر جاندیاں نے، فرشتے آندے نے اللہ جی لکھ دئیے، اللہ فرماندے نے اجے نہ لکھے اجے، شاید میرے بندے نو توبہ دی توفیق مل جائے اور ایدہ نامہ اعمال والا ورقہ ایدی ڈائری کالی کرنی نہ پے، پھر اس نو توبہ دی توفیق بھی نہیں مل دی، تو اللہ رب العالمین فرماندے نے ہن لکھ دیو، پر اونا ہی گناہ لکھیا جے جتنا اس نے جرم کیتا ہے۔ اور میں تے سمجھان واسطے، رغبت دلان واسطے ایک کیا کرنا کہ اللہ فرشتیاں نو فرماندے ہونگے اے فرشتیو ایدہ گناہ لکھ دیو پر کچی پینسل نہ لکھیا جے۔ اور ایک گل میں ایویں نہیں کردا، اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دیو، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جو توبہ کر لیندے نے، ایمان لے آؤندے نے، عمل صالح کردے نے، اللہ اکبر کبیرہ، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ فرماندے نے اے او خوش نصیب لوگ نے جنہاں دے گناہاں نو اسی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دینے ہاں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضرات او مالک اپنے بندیاں تے کتنا مہربان ہے، اندازہ کریا جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ اللہ دے سامنے اپنا دامن پھیلاندا ہے، اللہ دے سامنے اپنی آرزو رکھدا ہے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندا ہے، او مالک نو حیا آوندی ہے کہ اپنے بندے نو خالی لوٹا دے۔ وہ مالک اتنیاں قدراں کردہ ہے، اتنیاں مہربانیاں کردہ ہے، ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے، آخری موقع تے اس نو توبہ دی توفیق مل جاندی ہے، اللہ دے سامنے رونے دا موقع مل جاندہ ہے۔ اور میرے ویرو آج دے اس پروگرام دے اندر شامل ہون والے میرے دوستوں تے بزرگوں، میں دانوں دسنا چاہنا، اگر دنیا تے کامیابیاں چاندے جے، اگر آخرت دی کامیابی چاندے جے، کدے تنہائی دے اندر بیٹھ کے اس مالک دے سامنے رو پیا کر۔ اللہ دی قسمیں جڑا اپنے مالک دے سامنے روندا ہے، اللہ اس نو در در رون نہیں دیندا۔ وہ جڑا ایک مالک دے سامنے گڑ گڑاندا ہے، اللہ اس نو در در دی ٹھوکراں تو محفوظ فرما لیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ محترم بھائیو غور کرے آجے، کدے اس انداز دے نال تسی اپنے مالک دے سامنے دامن تے پھیلایا کرو، آکھیا کر اللہ تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی تے میرے کولو مانگدا نہ سنگی، اللہ اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، اللہ اپنے ہی فضلوں عطا کر دے، میری معاف ہر ایک خطا کر دے، اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نا، اللہ ساڈے ہتھاں نو خالی موڑی نا، ساڈے دلاں دی آس نو توڑی نا، الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آؤ
محترم غور کریا جے کدے اللہ دے سامنے آنسو بہا کے تے ویکھنا رب کعبہ دی قسم ہے جڑا بندہ اللہ دے کولوں استغفار کردا اے اللہ دے سامنے توبہ تائب ہوندا اے اللہ رب العالمین اپنی رحمت دے نال مال اولاد دے نال دی مدد بھی فرماندے نے اللہ دا قرآن فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے کول ایک سائل آندا ہے تے آ کے آندا امام صاحب اولاد کوئی نہیں کوئی وظیفہ دس دیو امام صاحب فرماندے نے کثرت دے نال استغفار کریا کر ایک اور آیا آندہ ہے امام صاحب بارشاں نہیں ہو رہیاں فصل اچھی نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ دس دے ہو اللہ اپنی رحمت دی بارش نازل فرما دے امام صاحب فرمان دے نے کثرت دے نال استغفار کریا کرو ایک اور آیا اس نے اپنی قسم پرسی دی زندگی دا تذکرہ کیتا کہ بڑے حالات ماڑے نے جناب معاشی اعتبار دے نال اسی استحصالی دا شکار ہو چکے ہیں کوئی وظیفہ دس دے ہو امام صاحب فرماندے نے کثرت دے نال استغفار کریا کرو مجلس دے اندر نا تو آڈے رنگا کوئی سیانا تے سمجھدار داناس آدمی بھی بیٹھا سی وہ کہن لگا امام صاحب مریض الگ الگ نوعیت دے آئے نے مرض ساریاں دی الگ الگ گے تے دعائی ساریاں نو ایک کوئی دیتی جا رہے ہو وظیفہ ساریاں نو ایک کوئی دسی جا رہے ہو کہ کثرت دے نال استغفار کریا کر تو امام صاحب فرماندے نے اے وظیفہ میں کوڑوں نہیں دسیا بلکہ اللہ دے قرآن نے دسیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور پتہ دے استغفار کرنے دا اور کیا فائدہ ہوئے گا پاک پیغمبر فرماندے نے مَل لَازِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جیڑا بندہ استغفار کرنے نو لازم پکڑ لیندا ہے اللہ ہر مصیبت پریشانی چو نکلنے دا رستہ بنا دیندے نے ہر مصیبت پریشانی چو نکلنے دا رستہ بنا دیندے نے اور اللہ اس بندے نو رزق اوتھوں دیندے نے جتھوں بندے دی سوچ بھی نہیں ہوندی اور جتھے بندے دی عقل معوف ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے محترم بھائیو آؤ میں دعوت فکر دینا چاہنا کہ مالک اپنے بندیاں تے بہت زیادہ مہربان ہے اور مالک اپنے بندیاں دے نال بڑیاں شفقتاں کرنوا لے آئے اگر غلطی ہو جائے پول ہو جائے گناہ ہو جائے تو پھر اس مالک دے سامنے رو دینا تیرا کم میں تیرے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دینا اے میرے اللہ دا کم میں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری مظہر الاسلام صاحب اوہ کدے اس انداز دے نال منگیا کر معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں
ٹیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے میں تھوں ہو گئی دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں گن گن کے اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم آج پھر اللہ سونیا گل پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا الا من تابا وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ اپنے بندیاں تے بہت زیادہ مہربان ہے ایک اور حدیث سنیا جے بات واضح ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر تے جا رہے آئے جنگل بیابانے دور دور تک پانی دے اثرات موجود کوئی نہیں پیاس دی شدت اتنی زیادہ ہے کہ اس نو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ اگر پانی نہ ملے آتے میری موت واقع ہو جائے گی تلاش بسیار تو بعد اس نو ایک کنواں نظر آیا لیکن کنویں دے اندر پانی نکالن واسطے کوئی برتن ڈول موجود کوئی نہیں اے بندہ کنویں دے اندر اتر گیا جی بھر کے اس نے پانی پیتا پیاس بجھائی جس وقت اے واپس نکل دائے باہر آیا تو اس نے دیکھیا کہ ایک کتا ہے جو پیاس دی شدت دی وجہ تو گلی گارے والی مٹی نو چٹ رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ اس بندے نو اپنی پیاس دا ویلا یاد آ گیا کہ پیاس دی شدت دے نال میری جان پہ نکل دی سی مینو انج محسوس ہوندا سی ہون تے ہون میری جان نکل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ اور میرے محترم بھائیو اے بندہ دوبارہ کنویں دے اندر اتر دائے اے دے کول کوئی برتن نہیں کوئی چیز نہیں انہیں اپنے جوتے یا موزے دے اندر پانی بھریا اور اس موزے نو اپنے دنداں دے اندر لے کے ایک کنویں دی منڈیر نو پکڑ دیا ہویا باہر آ جاندا ہے اور آ کے او پانی کتے دے سامنے رکھ دیندا ہے کتے نے پانی پیتا او دی پیاس بجھ گئی اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ رب العالمین نو اپنے اس بندے دا اے عمل اینا پسند آیا فغفر لہو فشکر لہو اللہ نے اس بندے دی اینی قدر کی تھی کہ اے دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حالاں اس نے اللہ دی مخلوق تے اللہ دی مخلوقات چو بھی جنو اسی رزیل مخلوق آنے اللہ اکبر کبیرہ اس نے کتے تے مہربانی کی تھی پر مالک اپنے بندیاں تے ایڈا مہربان ہے اللہ نے اے دی زندگی دے سارے ہی گناہ معاف کر دیتے کہ اے بندہ میری مخلوق تے رحم کر دائے میں خالق ہو کے اے دیتے رحم کیوں نہ کرا اللہ اکبر کبیرہ اسے واسطے تے رب دا قرآن کہہ رہے آئے ان اللہ بالناسی لرؤوف الرحیم
اللہ اپنے بندیاں دے نال بڑیاں شفقتاں کرن والا بڑیاں مہربانیاں کرن والا ایک اور حدیث سنیا جے نبی علیہ السلام فرماندے نے پہلے دور دے اندر ایک شخص اللہ رب العالمین نے اس نو بہت زیادہ مال و دولت دے نال نوازیا سی اگر کوئی ضرورت مند بندہ او دے تو قرضہ لین واسطے چلا جاندا او دے سامنے دستے دراز کردا تے اے بندہ فوراً اس نو قرضہ دے دیا کردا سی وعدہ متعین ہو جاندا وقت متعین ہو جاندا اللہ اکبر کبیرہ لیکن جدوں وعدے دا وقت آندا اس بندے دے کول رقم نہ بندی او اپنے قرض دی ادائیگی نہ کر سکدا تو اے اپنے قاصد نو اپنے او ملازمین نو جو قرضہ وصول کرن واسطے جاندے سی انہاں نو تلقین کردا سی کہ اگر بندہ کوئی مجبور ہوئے تے او دے تے سختی وہ دیتے سختی نہیں کرنی اللہ اکبر کبیرہ بلکہ اس نو مزید مہلت دے دینی ہے مزید مہلت دے دیندا اللہ اکبر کبیرہ مزید مہلت دینے دے باوجود بھی اگر او دے کول رقم نہ بندی اگر او قرضہ ادا نہ کردا تے اے ویسے ہی اس بندے نو قرضہ معاف کر دیا کردا سی اللہ اکبر کبیرہ اے بندہ فوت ہو گیا اللہ رب العالمین نے اس نو اپنے دربار دے اندر حاضر کیتا اللہ فرماندے نے اے میرے بندے دس تیرے کول کوئی نیکی بھی ہے وے کہ نہیں کوئی نیکی بھی کیتی ہے زندگی دے اندر کہ نہیں اللہ جی ایک نیکی میرے کول ہے اور میں او نیکی اس نیت نال کردا سی کہ شاید میں اللہ دی مخلوق واسطے آسانی پیدا کرنا شاید اللہ میرے اس عمل نو ویکھ کے میرے گناہاں نو معاف کر دے لعل اللہ ان یتجاوز عنی اللہ اکبر کبیرہ حدیث پاک دے الفاظ نے فغفر لہ فشکر لہ اللہ نے اپنے اس بندے دی قدر کر دیا ہویا اے دی زندگی دے سارے ہی گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اس واسطے کہ اے اللہ دے بندیاں واسطے آسانیاں پیدا کردا سی اللہ اکبر کبیرہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم کتے مالک فرماندے نے واللہ رؤوف بالعباد اللہ اپنے بندیاں تے بہت زیادہ مہربان ہے اور اللہ نے ایسے مہربانی نو سامنے رکھ دیا ہویا اس امت واسطے جو لوگ گمراہی دی گٹا ڈوب اندھیریاں دے اندر غرق ہو چکے سن جو جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے سی اللہ نے انسانیت تے رحم کر دیا ہویا انہاں دی طرف مہربان نبی نو مبعوث فرمایا اللہ فرماندے نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم حضرات آئیے غور کیجئے اللہ اپنے بندیاں واسطے بڑا مہربان ہے اور رسول اللہ اپنے امتیاں واسطے بولو نا یار رسول اللہ اپنے امتیاں واسطے بڑے مہربان نے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم نبی علیہ السلام معراج دی رات پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے 50 نمازاں فرض کیتیاں کتنیاں بولو نا یار 50 نمازاں اللہ نے فرض کیتیاں پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیاں واسطے ویکھیا دے کتنے مہربان نے آپ بار بار اللہ دے حضور التجا کر دینے
اللہ جی نمازاں دے اندر کچھ تخفیف فرما دیو، نمازاں دے اندر کچھ کمی کر دیو۔ مالک نے 50 تو 5 باقی رہن دیتیاں اور اعلان فرما دیتا ہیا خمسن وہیا خمسون، سونیا تیرے امتی پڑھن گے 5 پر میں اجر انہاں 50 نمازاں دا عطا کرانگا۔ کیوں جی پڑھنیاں چاہیے نے کہ نہیں؟ اللہ اپنے بندیاں نال ایڈا مہربان ہے، پڑھ دے 5 اجر 50 دا لیندے ہو تے پھر پڑھنیاں چاہیے نے نا۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں وچ جنت وڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے، جے پڑھیے نا نماز تے نہیں گزارا ہے۔ ہون چھڑ دے عادتاں، ہون چھڑ دے عادتاں، ترک نمازاں کرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اے نماز والا عمل بڑا پیارا ہے، اس رب نو کر سجدہ جس کیتا پیدا ہے۔ ہون چھڑ دے گلاں، ہون چھڑ دے گلاں، رب دے حکم اگے اڑن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے، اس دور وچ یارو جیڑا پکا نمازی ہے، او سمجھ لے رب او دے اتے راضی ہے۔ بڑی اچھیاں گھڑیاں، بڑی اچھیاں گھڑیاں آن گیاں او دے اتے مرن دیاں، تو پال عادتاں 5 نمازاں پڑھن دیاں۔ ہیا خمسن وہیا خمسون، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ رب العالمین نے فرمایا سونیا تیرے امتی پڑھن گے 5 پر میں اجر انہاں 50 نمازاں دا عطا کرانگا۔ اور ویکھو اللہ بھی اپنی بندیاں واسطے مہربان ہے، رسول اللہ اپنے امتیاں واسطے مہربان ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، پاک پیغمبر فرماندے نے اگر میں اپنی امت تے مشقت نہ سمجھدا تو میں ہر نماز دے وقت وضو کردیاں مسواک کرنے نو لازم ٹھہرا دیندا، لیکن مسواک نو لازم اس واسطے نہیں ٹھہرایا کتے میرے امتی مشقت دے اندر مبتلا نہ ہو جان۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھاؤں دے تو آپ پوچھیا کر دے اس مرن والے دے ذمے کوئی قرض ہے؟ اگر دسیا جاندا کہ اے دے ذمے قرض ہے، پاک پیغمبر اس وقت تک جنازہ نہ پڑھاؤں دے جب تک کہ کوئی بندہ اس مرن والے دا قرض اپنے ذمے نہ لے لیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جدوں بیت المال مضبوط ہو گیا نبی علیہ السلام نے اعلان فرما دیتا، آقا فرماندے نے اج تو بعد میرا کوئی بھی امتی فوت ہوئے گا تے او دا قرض میں محمد ادا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر فوت ہون والا کوئی ورثہ یا ترکہ چھوڑ کے جائے گا تے او دے ورثہ دے اندر او دے اعزاء و اقارب دے اندر تقسیم کیتا جائے گا۔ قرض ہوئے گا تے او قرض میں محمد ادا کرانگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے میرا نبی اپنے امتیاں واسطے مہربان کے نہیں؟
نبی علیہ سلاتو وسلام دی ایک اور حدیث سماعت فرمانا، پاک پیغمبر فرماندے نے جدوں بھی مینوں کوئی دو کماں دے اندر اختیار دیتا گیا، میں اس کم دا انتخاب کیتا جدے اندر میری امت واسطے آسانی سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، اسے واسطے تے رب دا قرآن اعلان کر رہے آئے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایک رات نبی علیہ السلام نماز تہجد پہ پڑھ دینے، اور نماز تہجد دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فاتحہ پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے تو بعد نبی علیہ السلام فاتحہ اس واسطے پڑھیے کیونکہ پاک پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے دی نماز نہیں جڑا نماز دے اندر فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھدا۔ او نمازی امام ہوئے، نمازی مقتدی ہوئے، نماز جہری ہوئے، نماز سری ہوئے، نماز فرضی ہوئے، نماز نفلی ہوئے، کوئی بھی نماز ہوئے، پڑھن والا کوئی بھی ہوئے، جب تک او نماز دے اندر فاتحہ نہیں پڑھے گا او دی نماز نہیں ہوئے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فاتحہ نو نماز کیا ہے کہ اللہ نے نماز نو اپنے اور اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر لے آئے۔ او نماز الصلاۃ تو مراد اتھے کیے، بولو نا یار، فاتحہ ہے کیے، فاتحہ ہے۔ بندہ پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، آسمان تو آواز آندی ہے حامدانی عبدی، یہ آندہ ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے نے اسنا علی عبدی مالک یوم الدین، اللہ نال نال جواب دیندے نے مالک یوم الدین مجدنی عبدی، یہ آندہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماندے نے ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سالا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نماز تہجد پہ پڑھ دینے، اور آقا سورہ فاتحہ تو بعد ایک کوئی آیت بار بار پڑھی جان دینے، ان تو عذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو انہوں عذاب کریں تے اے تیرے ہی بندے نے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ اگر انہوں معاف کر دے میں تے تینوں کوئی پوچھن والا، تینوں کوئی پوچھن والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا آیت مبارکہ پڑھی جاندے نے تے روئی جاندے نے، روئی جاندے نے۔ مالک نو ہر چیز دا علم ہے، لیکن اس دے باوجود جبرائیل امین نو بھیجیا، اے جبریل جانا میرے حبیب پیغمبر کولوں پوچھو تے صحیح، ما یبکی کا
سونیا کس چیز نے تانوں رلا دیتا ہے؟ کیوں ایڈے اداس تے پریشان ہو چکے ہو؟ جبرائیل امین آندے نے رونے دی وجہ پوچھ دے نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اے جبریل میرے رب جی نو کہہ دیو میں اپنے واسطے نہیں بلکہ اپنی امت دے گناہگاراں واسطے رو رہا ہوں۔ اللہ فرماندے نے سونیا پھر رونا بند کر دیو، اِنَّا سَنُرْزِيكَ رَبُّكَ فِي أُمَّتِكَ، سونیا رونا بند کر دیو، میں تہانوں تہاڈی امت دے بارے راضی کر کے چھڈاں گا۔ اوے کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے رون دے سی جا جا غاراں دے وچ، اوے کدے منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے رون دے سی جا جا غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی میرے پیر نو، ساری عمری رب نو مناندا رہیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام دی معروف حدیث ہے، لوگ اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام دے کول جان گے، میدان محشر دی سختی اس قدر زیادہ ہوئے گی، سورج بالکل قریب ہوئے گا، لوگ اپنے اپنے پسینے دے اندر شرابور ہون گے، ہر بندے دا پسینہ او دے گناہ دے مطابق ہوئے گا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اور اتنا ہیبت ناک دن، اتنا جناب سختی والا دن، لوگ اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام دے کول جان گے کہ اے سفارش کر دے ہو، اللہ رب العالمین حساب و کتاب والا معاملہ شروع فرما دین۔ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام دی طرف پیج دین گے، نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی طرف پیج دین گے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی طرف پیج دین گے، موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دی طرف پیج دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ساری کائنات دے لوگانوں رسول اللہ دی طرف پیج دیں گے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اے لوگاں دی گل سن کے تے اللہ دے عرش دے نیچے سر سجدے دے اندر گرا دیں گے، اور اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن گے، اللہ دیاں حمداں پڑھن گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک دے الفاظ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا او کلمات آج مینوں یاد نہیں، آج میرے ذہن دے اندر نہیں، اس دن میرا اللہ میرے دل دے اندر القا کرے گا، میں سجدے دے اندر اپنے مالک دیاں حمداں تے ثناواں پڑھاں گا، پھر اللہ دی طرفوں اعلان ہوئے گا، سونیا گل کرو تو سما تو آڈی گل سنی جائے گی، سونیا سر اٹھاؤ سوال کرو عطا کیتا جائے گا، سفارش کرو تو آڈی سفارش قبول کیتی جائے گی۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر میں اپنی امت دے گناہگاراں واسطے اللہ دے حضور دعا کراں گا، سفارش کراں گا، اللہ رب العالمین میری امت دے ہر کلمہ گو دی بخشش فرما دیں گے۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس بندے نے بھی اخلاص دے نال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا، اللہ رب العالمین اس بندے دیاں بخششاں تے نجات فرما دیں گے۔ اور میرے ویرو تے دوستو، میں دسنا اے چاہنا میرا نبی اپنی امت واسطے بڑا مہربان ہے، تے پھر اس نبی دی گل مننی چاہیے کہ نہیں؟ اور ایک عام دناواں دی گل
ਪਏ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮਦਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਪਏ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਪੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜੀਏ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਤਾਰਾ ਏ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਤਾਰਾ ਏ ਇੱਕ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਏ ਇੱਕ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਿਲ ਸੋਹਣਾ ਨਬੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਉਸ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ ਓਏ ਲੋਕੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਫੜਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡਾ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਕਦ ਜਾਅਕੁਮ शान मुस्तफा काम मुस्तफा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।